راستے میں اپنے کسٹمر ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے، پیسہ لے کر جسم بیچنے کے لیے جاتی ہے، لیکن راستے میں زبان نکالے ہوئے پیاس سے تڑپتے ہوئے کتے کو دیکھتی ہے تو اپنا دوپٹہ کنویں میں ڈال کر اور اس پیاسے کتے کو نچوڑ کر پانی پلا دیتی ہے۔ اس رب کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس طوائف کی، اس بدچلن کی، اس فاحشہ کی یہ نیکی بھی یاد بھی اتنی پسند آئی کہ اس عورت کو اسی نیکی کی وجہ سے اس نے جہنم سے آزادی دے دی اور اس عورت کو جنت کا مستحق بنا دیا۔ ایک بلی کو باندھ کر مارنے والی جہنم میں، اور طوائف ہو کر، بدچلن ہو کر ایک کتے کو پانی پلا دینے والی عورت پر جہنم حرام کر دی اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ سوچو میڈیا والوں، یہ خوبیاں بھی کبھی کبھی لکھ دیا کرو، اسلام کی یہ سچائی بھی بیان کر دیا کرو، شاید رام کی آتما خوش ہو جائے اور تمہارے لیے کچھ اچھا سوچ لے۔ سوچو تو میڈیا والوں، کم سے کم مرنے کے بعد تم کتا اور بلی اور چوہا تو نہیں بنو، پھر دوبارہ منش اور انسان بن کر پیدا ہو جاؤ۔ یہ بھی تو کم سے کم بیان کر دیا کرو، یہ بھی تو لکھ دیا کرو جو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ ہاں اس ابو سعید خدری کے بارے میں سنو، وہ ابو سعید خدری جو اللہ کے نبی کی لیٹرین قضاء حاجت کا لوٹا بننا پکڑے ہوئے اور جنگل میں چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا لاؤ اب یہ لوٹا مجھے دے دو، اب یہ برتن مجھے دے دو اور تم یہیں بیٹھ جاؤ، میں جنگل میں جاتا ہوں اور لیٹرین سے قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ اللہ کے نبی برتن لے کر چلے گئے، اتنی دور نکل گئے کہ کسی کی نظروں میں کے سامنے نہ آئے اور دو درختوں کی آڑ میں قضاء حاجت سے فراغت حاصل کرنے لگے۔ ادھر ابو سعید خدری جس پیڑ کے نیچے بیٹھے ہیں اس پیڑ کے اوپر چڑیا کا ایک گھونسلہ ہے اور اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے چیچی کر رہے ہیں۔ ابو سعید خدری اس پیڑ پر چڑھتے ہیں اور چڑیا کے وہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ان کو بہت خوبصورت لگتے ہیں، ان دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے لیتے ہیں اور اپنی مٹھی میں لے کر نیچے اتر جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد چڑیا آتی ہے، چڑیا گھونسلے میں دیکھتی ہے کہ میرے بچے نہیں ہیں لیکن بچے چیچی کر رہے ہیں۔ چڑیا کے کانوں میں پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ابو سعید خدری کے ہاتھوں میں بچے نظر آ جاتے ہیں۔ چڑیا اپنے منہ کا دانا پھینکتی ہے اور چیچی کرتے ہوئے نیچے آتی ہے اور وہ چڑیا ابو سعید خدری کے سر پہ اپنے پر مار رہی ہے، گویا کہ وہ اپنے بچوں کو لینا چاہتی ہے کہ اے ابو سعید میرے بچوں کو میرے حوالے کر دو، گویا کہ وہ اپنے پروں سے یہ کہہ رہی ہو۔ ادھر سے اللہ کے رسول لیٹرین سے فارغ ہو کے آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ چڑیا اپنا پر مار رہی ہے اور اپنے بچے لینا چاہتی ہے اور ادھر ابو سعید خدری ان بچوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر رحمت للعالمین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو سعید اس چڑیا کی داستان تم نہیں سمجھ رہے ہو، یہ چڑیا تمہارے سر کے اوپر اڑ کر گردش کر رہی ہے، طواف کر رہی ہے، پر مار رہی ہے، یہ تم سے اپنے بچے مانگ رہی ہے۔ جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، ان پرندوں کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ ابو سعید تم ان کے بچے واپس کر دو۔ اس چڑیا کا ایک بچہ چھوڑتے ہیں ابو سعید، چڑیا جھٹ سے اپنی چونچ سے اس بچے کو پکڑتی ہے اور اڑتی ہوئی گھونسلے میں رکھ دیتی ہے اور پھر دوسرا بچہ لینے آتی ہے۔ ابو سعید نے دوسرا بچہ چھوڑا، وہ چڑیا نے چونچ سے دبایا اور پھر دوسری اپنے بچے کو بھی اسی گھونسلے میں لے گئی۔ ابو سعید خدری کا بیان ہے چند دنوں کے بعد میں نے سوچا کہ چلے اسی جگہ پہ چلے، کچھ دانا لے کر، چڑیا جو کھاتی ہے وہ دانا لے کر چلے اور گھونسلے میں ڈال دیں۔ لیکن 2-3 دن کے بعد جب ابو سعید خدری اپنے پاس سے کچھ دانا لے کر، چڑیا کے کھانے کی غذا لے کر جب گئے تو کیا دیکھتے ہیں اب اس جگہ پر چڑیا نہیں ہے، اس کا گھونسلہ بھی نہیں ہے، اس کے بچے بھی نہیں ہے، یعنی ان بچوں کی ماں چڑیا نے
سوچا کہ اس جگہ پر ہمارے بچے سیف نہیں ہے، کسی نے دیکھ لیا ہے، یہ کہیں لے نہ جائے، تو وہ چڑیا اپنے بچوں کو لے کر کسی سرکشت استھان پہ چلی گئی۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹے چھوٹے چڑیوں کے بچوں کی ماں پر ظلم نہیں کر سکے اور ان بچوں کو واپس کروا دیا۔ جس اسلام کی تعلیم یہ رہی ہو وہ بے قصوروں کو مارنے کی اجازت کیسے دے گا، وہ دہشت گردی کی اجازت کیسے دے گا، وہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ جھوٹے ہو آر ایس ایس والو، جھوٹے ہو بی جے پی کے گنڈوں جو اسلام کو تم بدنام کر رہے ہو، اور جھوٹے ہو اے میڈیا والو جو تم سرکاری ہڈیوں پر پھل کر اور اس طریقے کی خرافاتیں بیان کر رہے ہو۔ جھوٹے ہو تم، جھوٹے ہو تم، اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ تمہیں پرمیشوری نپٹے گا، تمہیں تمہارے رام ہی نپٹیں گے، تم اپنے دھرم کے مطابق تم سچی سچی سزا پاؤ گے۔ اگر تم سچے ہو تو منوشیہ بنو گے، اور جھوٹے ہو تو انتظار کرو کہ مرنے کے بعد کتا بلی چوہا بندر نہ بنا دیے جاؤ۔ یہ صورتحال ہم اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں چلے جاتے ہیں، بھوکے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہیں۔ اس انصاری نے جلدی سے کھجور پیش کر دیے اور اللہ کے نبی کو بٹھا دیا۔ اللہ کے نبی کھجور اٹھاتے ہیں، ایک کھجور اپنے منہ تک لے جاتے ہیں، ابھی کھاتے نہیں ہیں، کھجور کا ٹکڑا ہے، منہ تک لے جاتے ہیں کہ اچانک نظر پڑتی ہے ایک اونٹ اپنا سر نیچے کیے ہوئے ڈالے ہوئے ہے۔ اسی باغ میں ایک اونٹ اپنا سر نیچے کیے ہوئے ڈالے۔ اللہ کے رسول نے کھجور رکھ دیا اور اس اونٹ کے پاس چلے گئے۔ جیسے اس اونٹ کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا، ہوتا ہے آپ لوگ اپنے قربانی کے جانوروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں پیار میں، اللہ کے رسول نے جیسے ہی اس اونٹ کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا، اس اونٹ نے اپنی لمبی گردن اللہ کے رسول کے سینے سے لگا دی اور اس اونٹ کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اللہ نے بذریعہ جبرائیل بتا دیا۔ جیسے ہی اونٹ نے آپ نے ہاتھ پھیرا، اونٹ نے اپنا سر نبی کے سینے سے لگا دیا، رونا شروع کر دیا۔ اونٹ کے رونے کو دیکھ کر نبی کا رونا شروع ہو گیا اور اللہ کے رسول نے پوچھا من رب ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ادھر سے آواز آتی اس انصاری سے، انصاری نے اللہ کے رسول یہ اونٹ میرا۔ آپ نے کہا ادھر آؤ۔ جی کہیے اللہ کے رسول کیا بات؟ اس اونٹ نے ابھی مجھ سے یہ شکایت کی ہے کہ اے اللہ کے رسول میرا مالک بہت ظالم ہے، میں بہت کمزور ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اوپر یہ ضرورت سے زیادہ اور میری طاقت سے زیادہ بوجھ میرے اوپر لاد دیتا ہے، مجھ سے میری طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے اور کام لینے کے باوجود مجھے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلاتا۔ جتنی طاقت تم اس اونٹ کے اوپر رکھتے ہو اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ طاقت تمہارے اوپر رکھتا۔ ڈرو اللہ سے۔ اے اونٹ کی زبان سمجھنے والے ہمارے آپ، اونٹ کی زبان سمجھنے والے ہمارے نبی یہ برداشت نہیں کر سکے کہ اس اونٹ کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ سامان لادا جائے اور پھر پیٹ بھر کے اس کو کھانا نہ کھلائے۔ اس انصاری نے کہا اللہ کے رسول اس اونٹ نے جو کچھ بھی کہا ایک ایک لفظ سچا ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں۔ آپ نے کہا میں اس وقت تک تمہارے کھجور نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میرے آنکھوں کے سامنے اس اونٹ کا پیٹ نہ بھر دو، اس کو پورا پیٹ بھر کے کھانا نہ کھلاؤ۔ ہمارا وہ نبی جو اونٹ کی بھوک برداشت نہ کر سکے، وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، پسماندوں اور کمزوروں کو بھوکا مرتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا؟
یہ رحمت ہے جناب محمد رسول اللہ، اور اسلام کی خصوصیت ہے اس رحمت سے سبق حاصل کرو۔ قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمانوں والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمارے رویے بتا رہے ہیں کہ ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں، آدھا ادھورا داخل ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن ہم سے کہہ رہا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہر مسلمان غور کرے، پورا کا پورا داخل ہے اسلام کے اندر۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، سن رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں کہ نیچے کرو موبائل، مولانا نہیں دکھ رہے ہیں، لیکن اسی سماج کے اندر نظر ڈالو، ہم اسی گاؤں کی بات کر رہے ہیں جہاں جلسہ ہے، ایک طرف مولانا کی شکل دیکھنے کے لیے لوگ بے چین ہیں، تو دوسری طرف ہماری سماج کی اور ہماری بیٹیاں، جلسہ ہو رہا ہے، تقریر چل رہی ہے، لیکن آپ اس جلسے سے باہر نکل کر ان کا منظر دیکھ سکتے ہو کہ کون جلسہ سن رہا ہے اور کون مارکیٹ گھوم رہا ہے، کون میلہ کے اندر ٹہل رہی ہے اور کون جلیبی خرید رہی ہے اور کون چوڑیاں خرید رہی ہے۔ اور آپ اسی جلسے میں ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھو گے جو جلسے سے دور فون پر موبائل پر بات کر کے ملنے کا جگہ اور وقت بھی متعین کر کے آئے ہیں، اور آج جا کر دیکھ لو باہر تو ایسا لگے گا آپ کو جیسے کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے۔ مولوی جرجیس بدنام ہے کہ مثال کھری دیتا، میں نے اس گھومنے والی لڑکی کو کتیا کہا ہے اور اس کے پیچھے گھومنے والوں کو کتا کہا ہے، تمہیں جو کرنا ہو کر لو، میں چاہو کیا کرتا کہا ہے میں نے، اور اپنے جملے واپس لینے کے لیے میں تیار نہیں۔ اگر تمہیں اپنی بیٹیوں کو کتیا صفت ہونے سے بچانا ہے تو ان کی نگرانی کرو، اور تمہیں کتا بننے سے رکنا ہے تو ان کا پیچھا کرنا چھوڑو۔ کہوں گا میں، اور اللہ کی قسم اپنے جملوں پر ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی فکر نہیں ہے کہ کون کیا سوچے گا میرے بارے میں۔ ہر انسان اپنی سوچ میں آزاد ہے، سوچ میں بھی آزاد ہے، سوچ سکتا ہے جو کچھ سوچنا۔ ایک طرف حال یہ ہے کہ لوگ قرآن و حدیث سننے کے لیے بے چین ہیں، چینل والوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو دوسری طرف یہ منظر بھی ہے، ہمیں اپنی سوچ بدلنا، اسلام کے نیم اور قانون کو پوری طریقے سے فالو کرنا پڑے گا، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ہمیں اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہونا پڑے گا۔ 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہیں، 2-4 روزے رکھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہیں، معاف کیجئے گا بہت سخت مثال دے رہا ہوں، 2-4 عبادتیں کر لینے سے آپ مسلمان نہیں کہلائے جائیں گے۔ کل کی تقریر میں کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، 2-4 عبادتیں کر لینے سے آپ مسلمان نہیں ہوں گے۔ یہ کھمبا ہے، مان لیجئے بجلی کا ایک پول لگا ہوا ہے، مان لیجئے کوئی کھمبا لگا ہوا ہے اور اسی کھمبے کے پاس آم کا ایک پیڑ لگا ہوا ہے، سخت ہوا چلتی ہے، سخت آندھی آتی ہے، اور اس تیز ہوا سے آم کے چند پتے ٹوٹ کر اس بلی پہ لٹک جاتے ہیں، چپک جاتے ہیں، یا بجلی کے کھمبے سے چپک جاتے ہیں۔ ہوا چلی، آم کے پتے ٹوٹے، اس پیڑ سے پتے ٹوٹ کر بجلی کے کھمبے پر لگ گئے، تو آپ اس بجلی کے کھمبے کو کیا کہو گے؟ آم کا پیڑ نہیں کہو گے۔ مولانا جرجیس کہتا ہے کہ وہ آم کا پیڑ ہے، آپ کہو گے کیسے؟ دیکھیے آم کے پتے لگے ہوئے اس پر، آپ کہو گے صاحب آم کے پتے صرف اوپر لگے ہیں، اس کی جڑ تو آم کی نہیں ہے، وہ بجلی کا کھمبا بجلی کا کھمبا ہی رہے گا۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں آم کا پیڑ ہے، اس لیے کہ آم کے پیڑ پر پتے لگتے ہیں،
बिजली के खंबे पर भी पत्ते लगे हैं। आप कहेंगे मौलवी जर्जीस पागल हो गया है, रांची ले जाओ, इसका इलाज कराओ। अरे बिजली के खंबे पर आम के चंद पत्ते चिपक जाने से बिजली का खंबा आम का पेड़ कैसे हो सकता है? तो मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि एक इंसान दो चार नमाजें पढ़ लेने से, दो चार इबादतें कर लेने से, दो चार फकीरों को खाना खिला देने से, दो चार अच्छे काम कर देने से पूरा मुसलमान कैसे हो सकता है? जब बिजली का खंबा आम के चंद पत्तों की वजह से आम का पेड़ नहीं हो सकता है। आम का पेड़ तभी होगा जब उसकी बुनियाद, उसकी जड़ भी आम की हो, उसका तना भी आम का हो, उसकी शाखाएं आम की हो, उसके पत्ते भी आम के हो, और उस आम के पेड़ में आम का फल भी लग रहा हो, तब आप उसको आम का पेड़ कहेंगे। इसी तरीके से आपको मुसलमान उस वक्त कहा जाएगा जब आपकी बुनियाद जड़ से मुसलमान हो, आपका उठना इस्लामी हो, आपका बैठना इस्लामी हो, आपकी बुनियाद इस्लामी हो, आपका चलना इस्लामी हो, आपकी शादी ब्याह इस्लामी हो, आपके समाज में रहना इस्लामी हो, आपका चाल चलन इस्लामी हो, आपकी मुंह से गुफ्तगू इस्लामी हो। जब ये सारी चीजें इस्लामी हो तब कहा जाएगा कि आप मुसलमान हैं। वरना बिजली के खंबे पर आम के दो चार पत्ते चिपक गए हैं, बस दो चार अमल कर लेने से आप मुसलमान नहीं कहलाए जा सकते। अपने जड़ में मुसलमान बनिए। बैठो तो इस्लाम छलकता हो, उठो तो इस्लाम छलकता हो, चलो तो इस्लाम छलकता हो, शादियां करो तो इस्लाम छलकता हो, बीवी के साथ ताल्लुकात कायम हो तो इस्लाम छलकता हो, आपकी हर हर अदाओं में इस्लाम नजर आता हो, तब आप मुसलमान। ये चीज हमें अपने अंदर देखना होगी, ये चीज हमें अपने अंदर पैदा करना होगी। इस्लाम ने जो काम करने को कहे हैं वो करना है, जिन कामों से रोका उससे रुकना है, चाहे उसमें फायदा हो या ना हो, चाहे उसमें हमारा फायदा हो या ना हो, लेकिन हमें रुकना है। बिल्कुल वैसे ही समझो जैसे बड़े बड़े शहर में आप गाड़ी चला रहे हैं और रेड लाइट जल गई। आपने देखा होगा बड़े शहरों में रेड और ग्रीन लाइटें होती हैं चौराहों पर। रेड लाइट का मतलब गाड़ी रोक दो और ग्रीन लाइट का मतलब गाड़ी आगे बढ़ाओ। आप जर्जीस साहब गाड़ी चला रहे, चलाते चलाते एक चौराहे के पास से गुजर रहे, रेड सिग्नल हो गया, मतलब गाड़ी रोक दो। हमने गाड़ी रोक दी, लेकिन हमने देखा दाएं से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, बाएं से भी कोई गाड़ी नहीं आ रही है, सामने से भी कोई गाड़ी नहीं आ रही है। तो अब नुकसान क्या है? जब एक्सीडेंट होने का खतरा ही नहीं है तो हमने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया, चला दिया। आपने रेड सिग्नल में गाड़ी आगे बढ़ा दी है, आपने कानून तोड़ दी। पुलिस ने आगे पकड़ लिया, गाड़ी साहब गाड़ी चला, लाल बत्ती जल रही थी। अरे लाल बत्ती जल रही थी तो क्या हुआ? एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, किसी गाड़ी को हमने ठोका थोड़ी है। आप जुर्माना तब ले सकते हैं जब हमने गाड़ी को ठोका हो, गाड़ी आई नहीं रही थी, हमने चला दिया। पुलिस वाला क्या कहेगा? रेड सिग्नल क्यों तोड़ा? गाड़ी आ रही हो या ना आ रही हो, रेड सिग्नल तुमने क्यों तोड़ा? गाड़ी खड़ी करना यानी कानून का पालन, चाहे नुकसान हो या फायदा, हर हाल में तुम्हें कानून को फॉलो करना है। कोई चीज हमारी समझ में नहीं आ रही है लेकिन हमें कानून मानना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मोज़ों पर ऊपर से मसा करो, ये वुजू बनाते वक्त ऊपर से, जबकि गंदगी या मिट्टी नीचे लगती है। अकल ये कहती है कि नीचे हाथ फेरना चाहिए, लेकिन नहीं, हमें ऊपर फेरना है। हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन हमें कानून मानना है। अल्लाह के नबी ने कहा वुजू बनाते वक्त नाक में पानी डालना है, उसका फायदा हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन हमें डालना है, क्योंकि नबी ने फरमाया यह कानून बना दिया है, हमें उस कानून को फॉलो करना है। बस हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि इसमें ना करें तो नुकसान क्या है। नहीं, जो कानून बना दिया है, फजर में 2 ही पढ़ना है फर्ज नमाज, आप कहने में तो 4 पढ़ूंगा, नुकसान क्या है? नहीं, जो कानून बना दिया है वही तुम्हें मानना है। मगरिब की 3 हम 5 पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं, नुकसान क्या है? नहीं, जो बना दिया है कानून वही तुम्हें मानना है, उसी को फॉलो करना है, चाहे नुकसान हो या ना हो, आपको कानून को फॉलो कर। हमारा इस्लाम के साथ ताल्लुक कैसा होना चाहिए?
ایک پانی کا برتن ہے، اس میں پتھر ڈال دیا، 2 دن کے بعد آئیے پتھر کو نکال کے پھینکیں گے، پتھر پانی سے الگ ہو جائے گا۔ 2 دن کے بعد جب آپ نے پانی سے پتھر کو نکالا، پانی سے پتھر کو پھینک دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھر نے پانی کو ایکسپٹ نہیں کیا اور پانی نے پتھر کو بھی ایکسپٹ نہیں کیا۔ جب تک پتھر پانی میں تھا، لیکن جب چاہا تب آپ نے نکال کے پھینک دیا۔ یہ ہمارا اسلام سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک ہم اسلام سے جڑے ہیں، جب چاہو ہم سے اسلام کو دور کر دو یا اسلام سے ہمیں دور کر دو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق رنگ کی طرح ہونا چاہیے۔ کھانے والا رنگ جانتے ہیں نا، جلیبی میں ڈلتا ہے، پلاؤ میں ڈلتا ہے، آپ لوگ رنگ لاتے ہیں، گلاب جامن وغیرہ میں ڈالتے ہیں، وہ رنگ لائیے اور پانی میں ڈال دیجئے، آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے رنگ پانی میں گھل گیا۔ پیلے رنگ کا رنگ نے پانی کو پیلا کر دیا، لال رنگ نے پانی کو لال کر دیا۔ اب آپ رنگ سے پانی کو الگ کرنا چاہیں تو نہیں ہوگا، پانی سے رنگ کو الگ کرنا چاہیں تو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ پانی نے رنگ کو اپنے اندر سما لیا اور رنگ نے پانی کو اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ اب دونوں ایسے گھل مل گئے کہ پانی سے رنگ کو آپ الگ نہیں کر سکتے اور رنگ کو پانی سے الگ نہیں کر سکتے۔ یہی تعلق ہمارا اسلام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسلام میں ہم ایسے گھل جائیں، اسلام میں ہم ایسے جذب ہو جائیں کہ ہم سے اسلام کو دور کیا جائے تو نہ ہو سکے اور اسلام کو ہم سے دور کیا جائے تو نہ ہو سکے۔ ہماری سانس آخری سانس تک اسلام رہے، آخری سانس تک، مرتے دم تک ہماری زبان سے یہی نکلے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نہ ہم کو اسلام سے دور کیا جا سکے، نہ اسلام کو ہم سے دور کیا جا سکے۔ یہ ہمارا اور اسلام کا تعلق ہونا چاہیے۔ آج کی تقریر ہم نے ایک نئے اسٹائل سے کی ہے اور ساری نئی باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ نئی باتوں کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کو بدلا ہے، حدیث کو بدلا ہے، باتیں وہی ہیں جو بار بار کہی جاتی ہیں، انداز بدلتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے آج اپنا کلیجہ نکال کر، اپنا درد نکال کر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آج کے بعد چینل والے اپنا رویہ بدلیں اور سننے والے بھی اپنا رویہ بدلیں، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں، ایسے داخل ہوں کہ اسلام کو ہم سے اور ہم سے اسلام کو کوئی بھی دور کرنے کی کوشش کرے تو نہیں کر سکے۔ جیسے حضرت سمیہ کو ابو جہل نے کہا اسلام چھوڑ دے، اس نے کہا نہیں چھوڑیں گے، اس نے نیزہ لیا اور سمیہ کی شرمگاہ میں داخل کر دیا، چیخی ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین، اے اللہ مجھ سے میرا دین مت چھیننا، یہ مجھے تکلیفیں دے رہا ہے، کہیں اس کی دی ہوئی تکلیفیں مجھے میرے دین سے دور نہ کر دیں، ثابت قدم رکھنا۔ ابو جہل نے کہا ابھی بھی نہیں مانتی ہے، اس نے کہا نہیں، اسلام میرے دل سے کیسے نکل سکتا ہے۔ اس نے 2 اونٹ منگائے، ایک اونٹ کا سے یہ پیر باندھا، دوسرے اونٹ سے دوسرا پیر باندھا، اس اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف، اس اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف۔ سمیہ ان اونٹوں کو میں کوڑا ماروں گا، یہ ایک اونٹ ادھر بھاگے گا، ایک اونٹ ادھر، اور تو بیچ سے تیرے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ سمیہ مسکرانے لگی۔ ابو جہل کہتا ہے تو ہنس رہی ہے؟ سمیہ آسمان کی طرف نظر ڈالتی ہے۔ ابو جہل نے کہا کیا دیکھ رہی ہے؟ اسلام چھوڑتی ہے یا نہیں؟ سمیہ نے آسمان سے نظریں اٹھا کر ابو جہل کے چہرے کو دیکھا اور کہا ابو جہل جنت دیکھ کر بھی کوئی اس کی نعمتوں سے مکر سکتا ہے کیا؟ کہا میں ان اونٹوں کو بھگا رہا ہوں۔ کہتی ہے چیخ کر ابو جہل شوق سے بھگا ان اونٹوں کو، جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے اللہ کی جنت میں جانے میں لگ رہی ہے، جتنی جلدی تو ان اونٹوں کو بھگا دے گا اتنی جلدی میں جنت میں داخل ہو جاؤں گی۔ میرے بھائیوں، ابو جہل نے اونٹوں کو کوڑے مارے اور سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یعنی آخری دم تک سمیہ سے اسلام نہیں نکالا جا سکا اور اسلام سے سمیہ الگ نہیں ہوئی۔ یہ تعلق ہمارا اسلام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم سے کتنی ہی مصیبتیں آئیں، نہ اسلام ہم سے دور ہو نہ ہم اسلام سے دور ہو۔ اٹھنا بیٹھنا، ایک غور کرو، اپنے بچوں کو تعلیم دو اسلامی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو نماز کا حکم دو، نہ پڑھے کوئی بات نہیں لیکن لے جاؤ پڑھاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، مار مار کے لے جاؤ۔ حدیث اپنے بچوں کو تعلیم دو۔ مستد احمد کی روایت ہے، ایک صحابیہ عورت ہے کہتی ہمارے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ جب پیشاب کرتا تھا تو میں پانی کا ایک برتن اس کے اوپر ڈال دیتی تھی، بچہ پیشاب کرتا تو پانی سے اس کو دھو دیتی
اس کی شرمگاہ پر پانی ڈال دیتی تھی. جب بچہ پہلے دن چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن جب بچہ چلنے لگا، پہلے دن جب کھڑا ہوا اور میرے بچے کو جب پیشاب کی ضرورت ہوئی تو میں نے اپنے بچے سے یہ نہیں کہا بیٹا پانی لے کے جاؤ، چونکہ اب تک میں نے اس کی عادت ڈال دی تھی. بچہ جس دن چلنے کے لائق ہوا اسی دن پانی کا برتن لے کے جانے لگا اور پیشاب کر کے اپنی شرمگاہ پہ پانی ڈالنے لگا. میں نے اپنے چھوٹے سے 1 سال کے اس 1.5 سال کے بچے کو دیکھا جو اپنی شرمگاہ پر اپنے ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے. حالانکہ اس کو استنجا کرنا نہیں آتا ہے، اس کو پیشاب کر کے دھونا نہیں آتا ہے، استنجا کیسے کیا جائے اس کو نہیں معلوم، لیکن میں نے اپنے بچے کو اپنی شرمگاہ پہ پانی ڈالتے ہوئے دیکھا. میں نے کہا فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی. میں اپنے بچے کو جیسا بنانا چاہتی تھی میں نے اپنے بچے کو اسلامی ماحول میں ڈال دیا. یہ اس عورت نے چیخ کر کہا اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی. وہ عورتیں غور کریں جو 4 سال اور 6 سال کے بچے کی پینٹ کی چین کھول کر کھڑے ہو کر نالیوں میں پیشاب کراتی ہیں. تم اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم کیا دو گی؟ تم اپنے بچوں کو کیا بناؤ گی جبکہ تمہارے شوہر BA اور MA کرنے کے بعد، PhD کرنے کے بعد، MBBS کرنے کے بعد خود گدھے اور کتوں کی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں؟ تم اپنی اولاد کو بیٹھ کر استنجا کرنے کی تعلیم کیا دو گی؟ اس صحابیہ سے سیکھو. اسلام کے اندر ہمیں پورے کے پورے داخل ہونا ہے. امید ہے انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ بیان، آج کی ہماری یہ تقریر ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے گی اور ہم اپنے معاشرے میں اسلام کو پوری طریقے سے نافذ کریں گے. بہت تھکا ہوا تھا، کئی دنوں سے مسلسل پروگرام، اور کل بھی کشن گنج کے علاقے میں پوا کھالی میں جانا ہے. تو میرے بھائیوں پریشان ہوں، تھکا ہوا ہوں، پھر بھی میں نے آپ کا 1.25 گھنٹہ لے لیا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل فرما دے. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام میں زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام میں ہمارا ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. اور آئے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو حنفی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث ان جھگڑوں سے نکال کر ہمیں سب کو اتفاق اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پر قائم کر دے، اور ہمیں مل کر چناؤ ہو یا کوئی بھی موقع ہو ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. بار الہ پھر سے دعا کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر رکھنا، خاتمہ ہو تو ایمان پر فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن لوگوں نے ابھی تک تعاون نہیں کیا یا مزید مدرسے کا تعاون کرنا چاہیں تو آپ اسٹیج پہ لا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. مدرسے میں آپ بڑھ چڑھ کر جتنا حصہ